ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا منصوبہ ناکام، 15 اسرائیلی جاسوس گرفتار۔ ترکی نے اپنی سرزمین پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا منصوبہ ناکام بنا کر اس کے 15 جاسوس بھی گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ کامیاب آپریشن ترکی کی نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن MIT نے کیا ہے، جس کے ذریعے تقریباً 200 منظم نیٹ ورکس بے نقاب کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے جاسوس 7 اکتوبر کو کیے جانے والے ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے گرفتار کیے گئے ہیں۔ آپریشن ترکی کے 4 مختلف صوبوں میں بیک وقت کیا گیا تھا۔ ترکی کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے اس آپریشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 1 سال کا صبر آزما وقت گزارا۔ ترکی کی MIT نے اس عرصے کے دوران اسرائیلی جاسوسوں کی انتہائی خفیہ طور پر نگرانی کی، ان کے متعلق تفصیلی معلومات جمع کی اور پھر تمام ثبوت و شواہد اکٹھا کرنے کے بعد کارروائی عمل میں آئی۔ امبانی اور RSS کی 300 کروڑ کی پیشکش ٹھکرا دی تھی، ستیہ پال ملک کا دعویٰ۔ میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک گزشتہ ہفتے راجستھان کے جھنجھنو میں تھے، وہاں ایک پروگرام میں شامل ہونے آئے تھے۔ اس دوران ان کے ذریعے دیے گئے بیان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں ملک کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کا گورنر رہتے ہوئے انہوں نے امبانی اور RSS کے ایک عہدیدار کے حصے داری والی 2 ڈیل رد کر دی تھی۔ دونوں ڈیل کے بدلے میں انہیں 150 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ملک نے کہا کہ میرے جموں کشمیر میں جانے کے بعد جو فائل سامنے آئی تھی، ان میں سے ایک اس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی حکومت کے وزیر شامل تھے، جو خود کو وزیر اعظم کے قریبی بتا رہے تھے۔ مجھے سرکاری سیکرٹریوں نے بتایا کہ دونوں فائلوں میں گھپلا ہے، میں نے ڈیل رد کر دی تھی۔ ملک نے کہا کہ سیکرٹریوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں ڈیل میں آپ کو 150 کروڑ روپے مل سکتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں تو 5 کرتے پاجامے لے کر آیا ہوں، ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ کشمیر اتنی بدعنوان ریاست ہے کہ دیگر ریاستوں کے سرکاری شعبے میں 5% کمیشن لیا جاتا ہے، لیکن وہاں 15% کی طلب ہوتی ہے، لیکن میرے رہتے ہوئے وہاں بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک نے کہا کہ میں نے کشمیر سے لوٹنے کے بعد کسانوں کے لیے بے دھڑک آواز اٹھائی۔ اگر میں کشمیر میں کچھ کر لیتا تو آج سے پہلے میرے گھر ED اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے پہنچ جاتے۔ میں سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں، میں اسی طرح سے بے دھڑک رہوں گا۔ تبوک میں صدیوں پرانے نقوش دریافت۔ تبوک کے جنوبی علاقے میں دوستوں کے ہمراہ تفریح کے لیے جانے والے فوٹوگرافر نے چٹان پر کندہ صدیوں پرانے نقوش دریافت کر لیے۔ سعودی فوٹوگرافر عوض الحربی دوستوں کے ہمراہ تبوک کے جنوبی علاقے میں تفریح کی غرض سے گئے تھے، جہاں انہیں ایک چٹان پر بنے نقش دکھائی دیے۔ الحربی کا کہنا تھا کہ وہ جس علاقے میں تفریح کے لیے گئے تھے وہ غیر معروف تھا، جہاں جانے کے لیے باقاعدہ سڑک بھی نہیں تھی۔ اونچے کچے راستے سے ہوتے ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ان کے مطابق چٹانی پتھر، جس کا گھیراؤ تقریباً 30 میٹر سے زیادہ ہوگا، کی شکل غیر معمولی تھی، جس کی وجہ سے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر جمی مٹی کی تہ ہٹانے پر وہاں کندہ نقش ابھر کر سامنے آ گئے۔ الحربی کا مزید کہنا تھا کہ جس علاقے میں ہم تفریح کے لیے گئے تھے وہاں قریب کوئی بستی بھی نہیں تھی، جبکہ علاقے میں میلوں دور تک کسی چرواہے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تفریحی دورے سے واپسی پر فوٹوگرافر الحربی نے پتھر کے بارے میں وزارت ثقافت کو مطلع کر دیا تاکہ وہ اس نادر ورثے کے بارے میں سرکاری سطح پر تحقیق کریں۔
مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب. سفارت خانہ ہند ریاض کے سٹیج پر ہفتے کے اختتام پر سارا ہندوستان یکجا نظر آیا. انڈین کمیونٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں ایک شاندار کلچرل پروگرام پیش کیا جس میں ملک کی کئی ریاستوں کے فنکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے. اس دلچسپ ترین کلچرل پروگرام نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی اتحاد میں کامیابی ہے. انڈین کمیونٹی ریاض کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپنی بہترین کاوشوں کے ذریعے ریاض میں موجود مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے NRIs کو یکجا کیا اور کمیونٹی میں موجود فنکاروں کے ذریعے ایک کامیاب رقص و نغموں کی شام کا انعقاد عمل میں لایا. کمیٹی کے صدر انجینئر زیغم خان نے استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکنان کی لگن اور دیانتدارانہ کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. انہوں نے تمام فنکاروں، سماجی تنظیموں اور اس محفل کی سرپرستی کرنے کے لیے سفیر ہند اور سفارت خانہ ہند کے عہدیداروں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سال ہم اپنی آزادی کا امرت مہوتسو اور سعودی سفارتی تعلقات کے 75 سال کی تکمیل کا جشن منا رہے ہیں. سفارت خانہ انڈین کمیونٹی کے تعاون سے اس طرح کی محافل پورے سال انعقاد عمل میں لاتا رہے گا. یہاں اس بات کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ ڈاکٹر اوصاف سعید پچھلے 25 سال میں تیسری مرتبہ سعودی عرب میں مختلف عہدوں پر متعین کیے گئے ہیں. اپنے ہر دور میں انہوں نے انڈین کمیونٹی میں موجود فنکاروں کو اسٹیج فراہم کیا، کمیونٹی اور ہندوستانی کلچر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ایک سال تک جاری رہنے والے آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر منعقد اس پروگرام میں کلاسیکل ڈانس، فوک ڈانس، لوک سنگیت، فلمی نغمے، مزاحیہ آئٹمز وغیرہ پیش کیے گئے ہیں. ملک کے تہذیبی و ثقافتی گلدستے کو سجانے والوں میں 10 سال سے 60 سال عمر کے فنکار شامل تھے. ریاستیں کیرلا، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، اڑیسہ، دہلی، راجستھان، اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامعین کا دل جیت لیا. الیاسمین انٹرنیشنل اسکول کی طالبات کے یونٹی ان ڈائیورسٹی کے عنوان سے پیش کیے گئے رقص سے پروگرام کا آغاز ہوا. جن فنکاروں نے اس پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ان میں چند ایک جو شامل تھے ان میں شیکھا مہرا، مالنی، رینا کرشنا کمار، لیتا وینکٹ رامن، پراتھشا پرساد، عباد الرحمان، اظہر حسین اور سعید وغیرہ شامل تھے. اس محفل میں جونیئر اور سینئر کوئز مقابلوں میں انعام حاصل کرنے والے طلباء کو سفارت خانہ ہند میں فوجی اتاشی کرنل GS گیروال کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے. سیکنڈ سیکرٹری سفارت خانہ ہند عاصم انور نے انعام یافتگان کے ناموں کا اعلان کیا. انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض کی طالبات زینب آصف اور عدیہ راوت نے متاثر کن انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیے. آخر میں سینئر NRI عبدالاحد صدیقی کے ہدیہ تشکر پر یہ محفل اختتام کو پہنچی. بین الاقوامی سطح پر غذائی اشیاء سپلائی کرنے والی معروف کمپنی الکبیر نے مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کیا. لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ. ورق ورق چہرہ، دیکھ لی دنیا ہم نے، خود نوشت، مصنف غضنفر، قیمت 350 روپے، ضخامت 336 صفحات، رابطہ کتاب دار ممبئی، فون نمبر 9869321477.